بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. اب آگے بیان کرتے ہیں والعبادت اقصى غایت الخضوع والتذلل ومنه طریق معبد ای مدلل وثوب ذو عبدت اذا كان في غایت الصفقة ولذلك لا تستعمل الا في الخضوع لله تعالی. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اب عبادت کا لفظ آیا نعبد، عبد یعبد، باب نصر ینصرو سے ہے. تو اب یہ بنا کس سے ہے؟ العبادتوں سے. تو عبادتوں کے معنی اصلی کیا ہے؟ ابھی اس کا استعمال اصطلاح قرآن کے اندر میں کس کے لیے ہے؟ عبادت کے لیے ہو رہا ہے. وہ ایک الگ اصطلاحی معنی ہو اس کا، لیکن اس کا معنی لغوی کیا ہے؟ اصل عربی زبان میں اس کا استعمال پہلے کیسے ہوتا تھا؟ تو اس کو بیان کر رہے ہیں کہ عبادت کے لغوی معنی ہے اقصى غایت الخضوع والتذلل، انتہائی درجہ خضوع اور ذلت کو اختیار کرنا یا اس کا اظہار کرنا. ہمارے ائمہ لغت اور ائمہ تفسیر بھی بڑے پیارے ہوتے تھے. الفاظ دو لفظ لائے، دو لفظ لا کر ظاہر اور باطن دونوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. الخضوع کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری طور پر بھی عاجزی کا اظہار کرنا. التذلل کا مطلب کیا ہے؟ باطنی طور پر بھی، کہاں کہ تصنع کے طور پر صرف بتانے کے لیے غایت التذلل کافی نہیں ہے، بلکہ جہاں پر آدمی عبادت کا صحیح مصداق اس وقت عبادت ہوگی کہ واقعتاً دل سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی اللہ کے سامنے بندہ اپنے آپ کو مکمل نچھاور کر دے. اور اصل نیکی اور بھلائی کا منبع اور مرجع ہی خضوع ہے. اس لیے کہ کمپٹیشن کہاں ہے؟ حضرت شیطان اور حضرت انسان میں. حضرت شیطان کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ تکبر. تو حضرت انسان کی کامیابی کی وجہ کیا ہوگی؟ خضوع. سیدھی سی بات. الاشیاء تتبین باضدادها. حضرت آدم علیہ السلام کو کامیابی کیوں ملی؟ اس لیے آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن. اللہ نے چانس دونوں کو دیا، شیطان کو بھی چانس دیا. غلطی ہوئی، اللہ غصے میں تھے، پھر بھی چانس دیا کہ چل ایک دعا کر. تو اس کو یہ کہنا تھا ظلمنا انفسنا یا ظلمت علی نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ایسی دعا کرتا ہوں. لیکن اس نے کیا کہا انذرنی الی یوم یبعثون. اس نے اس دعا کو کیا مگر اپنے لیے کیا دعا مانگی اس نے؟ انذرنی الی یوم یبعثون. ایک کام کر، قیامت کے دن تک کی مہلت دے میرے کو. تو گویا کہ اس نے اس اپرچونٹی کو اور اس موقع کو صحیح استعمال نہیں کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی کہ کھانا نہیں درخت سے. حضرت حوا علیہ السلام کے چکر میں کھا لیا. بہرحال تو اصل بات کیا ہے کہ اقصی غایت. تو اب فرما رہے ہیں کہ اب ہمارا مقابلہ شیطان سے ہے. تو شیطان تکبر کرنے کی وجہ سے ناکام ہوا، تو انسان خشوع اور خضوع اختیار کر کر ناکامی سے نکل کر کامیابی کی طرف آئے گا. تو فرماتے ہیں جس کو ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ الکبر جماع الاثم. کبر یہ تمام گناہوں کا جامع ہے. ایک کبر انسان کے دماغ میں کبر کا وائرس گھس گیا تو دوسرے سارے وائرس آسانی کے ساتھ پھر آتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے عبادت کو جس کا تعلق خشوع اور خضوع سے ہے، تذلل سے ہے، تو ہم یوں کہیں گے التواضع جماع المعروف والخیر. یہ تواضع یہ تمام کے تمام خیر کا جامع ہے.
یہ اینٹی وائرس ہے. تواضع یہ کیا ہے؟ اینٹی وائرس. یعنی کبر یہ وائرس ہے. ارے بھائی کمپیوٹر جانتا ہے نا کون سی دنیا میں رہتا ہے. ارے وائرس سمجھتا ہے نا. ماشاءاللہ بہت تعریف. تو اگر کمپیوٹر میں وائرس آ گیا تو کمپیوٹر میں سافٹ ویئر اور اس کی چیزیں کام کرتی وہ معطل ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ اینٹی وائرس ڈالنا پڑتا ہے. وہ اینٹی وائرس اس وائرس کو کیا کرتا ہے؟ پکڑتا ہے. تو یہ کبر یہ وائرس ہے. اور اینٹی وائرس کون ہے؟ العبادت الخضوع، یعنی خضوع اختیار کرنا. جب آدمی میں تواضع آتا ہے تو دوسرے ساری کے ساری صفات خیر آسانی کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے. تو انسان کو کوشش کرنی ہوتی ہے اپنے اندر تواضع کو پیدا کرنے کی. قربان جائیے رب ذوالجلال کے اس اسلوب پر کہ اللہ نے اپنا تعارف پیش کرنے کے بعد انسان کی خصوصیت اور انسان کی کامیابی کا راز بیان کر دیا. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہمارا دل تیرے حوالے، ہماری عقل تیرے حوالے، ہمارا جسم تیرے حوالے، ہمارا ارادہ تیرے حوالے. تو جو بولے گا وہ ہوگا. یہ جسم پر میری مرضی نہیں چلے گی بلکہ کس کی مرضی چلے گی؟ تیری مرضی چلے گی. اللہ فرماتے ہیں اگر اس کو آپ نے اختیار کر لیا تو یوں سمجھو فقد فاز فوزا عظیما، کہ آپ کامیاب ہو گئے. تو فرماتے ہیں کہ والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل ومنه طريق معبد. کہا اسی لیے عربی زبان میں کہتے ہیں طریق معبد، ایسے راستے کو جس کو انسان بکثرت استعمال کرتا ہو. جس کو انسان بکثرت استعمال، ہمیشہ وہ استعمال میں رہتا ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ طریق معبد. یہ طریق کے ساتھ محبت کی صفت لائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ بیزی روڈ ہے، یہ ہمیشہ استعمال میں رہتا ہے، یہ کبھی فارغ ہوتا نہیں ہے. اسی طریقے سے ای مدلل وثوب ذو عبدۃ، اور کپڑا بہت زیادہ استعمال والا. اس لیے کہتے ہیں کہ ثوب ذو عبدۃ کہا جاتا ہے جس کو ہم لوگ چیتھڑا کہتے ہیں. آدمی صاف صفائی کے لیے کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی ہوا علا تو بھائی صاف کریے یہاں پر، اس کو کثرت سے استعمال، جب تک کہ وہ پھٹ نہیں جاتا ہے وہاں تک کیا کرتا رہتا ہے؟ اس کو پھٹنے کے بعد بھی استعمال کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے دھاگے باگے الگ نہ ہو جاوے. تو اس کو کہا تھا ثوب ذو عبدۃ. اللہ رب العزت نے اس لفظ کو لا کر بندے کو یہ بتایا کہ انسان حقیقی معنی میں انسان اس وقت ہوگا جب اپنا سب کچھ اللہ کے لیے استعمال کرانے کے لیے آمادہ ہو جائے. سب کچھ کہ بھائی اللہ آپ جیسا بولیں گے ویسا ہوگا، میرا وقت بھی آپ کی مرضی کے مطابق گزرے گا اور میری صلاحیت بھی آپ کی مرضی کے مطابق گزرے گی، میری ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق. کہا کہ جب یہ صفت بندے میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ یہ آدمی صحیح معنی میں انسان ہے. وَلِذَلِكَ لَا تُعْمَلُ إِلَّا فِي الْخُضُوعِ لِلَّهِ تَعَالَى. اسی لیے عبادت کو صرف اللہ کے لیے استعمال کرنا درست ہے. یعنی لفظ عبادت صرف اللہ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مستعمل ہونا چاہیے. اس تعریف لغوی کا تقاضا یہ ہے کیونکہ دوسرے کسی کے لیے اس کا استعمال کرنا یہ درست ہو سکتا نہیں ہے. استعمال کر لیتے ہیں یہ الگ بات ہے، مگر مصنف کا کہنا یہ ہے کہ استعمال ہونا چاہیے نہیں. والاستعانة طلب المعونة وهي إما ضرورية أو غير ضرورية والضرورية ما لا يتأتى الفعل دونه كاقتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل بها فيها. وعند استجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة ويصح أن يكلف بالفعل. وغير ضرورية تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل كالراحة في السفر للقادر على المشي أو يقرب الفاعل إلى الفعل ويحثه عليه، وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف، والمراد طلب المعونة في المهمات كلها أو في أداء العبادات. اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ عبادت کا لفظ سمجھ لیا، ایاک پر کلام ہو گیا، اب ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین. ظاہر سی بات ہے ایاک پر کلام ہو گیا تو اس کو تکرار کرنے کی ضرورت نہیں. اب اس کے بعد نستعین کا لفظ ہے. استعان
یستعین استعانتن، یہ کس سے بنا ہے؟ الاستعانت، باب استفعال سے، اصل میں بنا ہے العون سے۔ تو اب اس کا کیا معنی ہے لغت کے اعتبار سے؟ تو فرماتے ہیں باعتبار لغت کے ہے طلب المعونتی، مدد طلب کرنا، اس کا اصل معنی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اما ضروریت او غیر ضروریت، کہا مدد اس کی دو قسمیں، ضروری اور غیر ضروری۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر کون سی مدد مراد ہے؟ تو اس کو سمجھانے سے پہلے ضروری اور غیر ضروری کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ ضروریت، معونت ضروریہ کس کو کہتے ہیں؟ کا ما لا يتأتى الفعل دونه، اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے بغیر فعل انجام نہ دیا جا سکے، کاقتدار الفاعل، جیسے کرنے والے کو کرنے پر قدرت کا حاصل ہونا، وتصوره، یا اس کام کے خیال کا پیدا ہونا ذہن میں، وحصول آلت ومادت يفعل بها فيها، اور اس آلے اور مادے کا پایا جانا جس کے ذریعے سے وہ اس کام کو انجام دے سکے۔ وَعِنْدَ اسْتِجْمَاعِهَا، جب یہ تمام چیزیں جمع ہو جائے، یوصف الرجل بالاستطاعتی، تب کہا جائے گا کہ آدمی اس کام کو کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ وَيَصِحُّ أَن يُكَلَّفَ بِالْفِعْلِ، اور اب صحیح ہوگا کہ اسے کسی فعل کا مکلف کیا جائے، اور اب صحیح ہوگا کہ اسے کسی فعل کا مکلف کیا جائے۔ اچھا، کیا بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو معونت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے معونت ضروریہ اور دوسری ہے معونت غیر ضروریہ، جس کو معونت میسرہ بھی کہتے ہیں، معونت غیر ضروریہ کو۔ اور معونت ضروریہ تو معونت ضروریہ ہے ہی۔ اب مصنف کتنے اچھے انداز میں اس کو سمجھاتے ہیں، دیکھو اللہ رب العزت نے بندے کو مکلف کیا کہ بھائی عبادت کرنا ہے۔ اب یہ تکلیف اور بندے کو مکلف کرنا کب صحیح ہوگا؟ کہ بندے کو مکلف کرنا اس وقت صحیح ہوگا جب اللہ رب العزت بندے کے لیے اس کام کے کرنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں مہیا کرے، وہ تمام چیزیں کیا کرے؟ مہیا کرے۔ جب وہ تمام چیزیں مہیا ہوگی اور بندہ اسے کرنے پر قادر ہونے کے قابل ہوگا، تب اب اسے مکلف کرنا درست۔ اگر وہ چیزیں نہیں ہیں اور اسے کہا جاوے تو صحیح نہیں۔ اب جیسے بندے کو کہا کہ بھئی آپ کو نماز پڑھنا ہے، سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، تو نماز کہاں پڑھے گا؟ زمین پر پڑھے گا، تو زمین کا ہونا ضروری۔ نماز میں ماتھا ٹیکے گا تو جتنے اعضاء ضروریہ ہیں ان تمام اعضاء کا ہونا ضروری۔ اس کے ذہن و دماغ کے اندر میں اس کے خیال کا آنا کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے اور کیوں کی جاتی ہے، اس تصور کا اس کے دماغ میں آنا، اور اس تصور کے مطابق اس بندے کا اس عمل کو اپنے بدن کے ذریعے سے کرنے پر قادر ہونا۔ ساری دنیا کے فلسفے پھیلے یہاں پہ۔ ایک تو یہ کہ ذہن و دماغ کا ہونا جو عبادت کے تصور کو سمجھ سکے، دوسرا عبادت کے لیے جتنی ضروری اسباب ہے ان اسباب کا ہونا، بدن ہے، زمین ہے، آکسیجن ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کا پایا جانا۔ کہا یہ جب سب جمع ہو جائے اور اب وہ کر سکتا ہے،
تب اسے کہا جائے کہ بھائی یہ عبادت کر. اسے معونت ضروریہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ معونت ضروریہ. اسی لیے آپ نے مسائل پڑھے ماشاءاللہ، بہت ساری فقہ کی کتابیں پڑھ کر آیا ہے، تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے اغمی علیہ، کیا ہو گیا؟ بے ہوش ہو گیا. حتی خرج الوقت، یہاں تک کہ وقت، وما افاق، اور وہ اچھا ہوا نہیں. حل وجب علیہ الصلاۃ، نماز واجب ہوگی اس پر؟ نہیں واجب. کیوں؟ اس لیے کہ اس پورے وقت میں وہ اس کا تصور کرنے پر ہی قادر نہیں تھا. جب تصور کرنے پر قادر نہیں تھا تو خطاب تکلیف اس کی طرف متوجہ ہوا نہیں. جب خطاب تکلیف متوجہ ہوا نہیں تو اس پر نماز بھی ضروری ہوئی نہیں. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو مصنف اسی کو بیان کر رہا ہے کہ اسی لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ عقل مند ہونا عبادت کے کرنے کے لیے ضروری. اب اگر کوئی عقل بند ہو تو یعنی لیس عنده عقل، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، حضرت کو سمجھتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے، مکمل بکمال ہی پاگل ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے وہ عبادت کا مکلف ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر حصول آلت و مادت یفعل بها و تصوره، اس کے تصور کی صلاحیت ہی نہیں ہے. بچہ مکلف ہوتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اچھے سے سمجھ سکتا ہے مگر اچھے سے نہیں اچھے سے سمجھنے والا ہونا ضروری ہے. صرف آدھا ادھورا سمجھنے سے بھی کام چلتا نہیں. تو فرما رہے ہیں کہ یہ ساری کے ساری چیزیں جب پائی جاوے اسی کو معونت میسرہ کہتے ہیں.